یہ جو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو تو فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ کتا اور گھنٹی جو ہے وہ فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ جی گھنٹی شیطان کا ساز ہے، یا یہ بھی کہا گیا کہ جس گھر میں گھنٹی ہو تو اس میں جو ہے وہ فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے. تو اس سے مراد بھی وہی ہے کہ جی تسبیح و تحلیل میں یہ گھنٹی رکاوٹ بنتی ہے یا فرشتوں کے آنے جانے میں رکاوٹ بنتی ہے. دیکھیں یہ ایک توجیہ ہے، لیکن اصل میں جب ہم اس قسم کی روایتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہاں جرس سے مراد ایک خاص قسم کی جرس ہے جسے جلجل کہتے ہیں. اہل لغت کے یہاں آپ دیکھیں جرس کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک جرس صغیر ہے، چھوٹی جرس، اس کا نام جلجل ملتا ہے. یہ جلجل کا ترجمہ ہم اردو میں گھنگرو کرتے ہیں. اچھا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک لونڈی جو ہے نا وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس کے پاؤں میں جلجل تھی، گھنگرو تھا. تو انہوں نے کہا بھئی اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اس کو میرے پاس نہ لے کے آنا، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں تبصرہ کیا کیا کہ جس گھر میں گھنٹی ہو فرشتہ اس میں داخل نہیں ہوتا. اب یہ اس روایت کا پس منظر ہے کہ ایک لونڈی کے پاؤں میں گھنگرو ہے اور ام المومنین کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاؤں میں گھنگرو ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. تو اس گھنٹی سے کیا مراد ہے؟ جرس سے مراد جرس صغیر یعنی جلجل یعنی گھنگرو. اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کے جلجل کاٹ دیے تھے. یعنی لونڈیاں جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک خاص وقت تھا طوائف وغیرہ کوٹھوں پہ ناچتی تھیں تو وہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچتی تھیں، ٹھیک ہے. رقاصائیں ہوتی تھیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. باقاعدہ ایک پیشہ تھا ہمارے یہاں، وہ پیشہ ور مغنیاں ہوتی تھی. یہ بیسیکلی وہ پس منظر ہے. اس وقت بھی اس کلچر میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ موجود تھی، تو اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت اپنے پاؤں میں جو ہے وہ گھنگرو پہنے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب مطلب ایک سوال یہاں پہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ جو حرمت ہے موسیقی کی وہ ایک خاص فریکوینسی سے نکلنے والی آواز کی ہے، تو ظاہر جو گھنگرو ہے اگر ایک خاتون وہ پہن کے چل رہی ہے تو وہ ایک خاص فریکوینسی سے تو آواز میں بھی نہیں نکلے گی نا، جسٹ جو ہے وہ اس کی آواز ہوگی اس کی موسیقی کی طرز کی، لیکن وہ اس خاص جو ہے فریکوینسی کے ساتھ نہیں نکلے گی. تو پھر اس کی حرمت کس طرح بیان ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات ہمارے ہاں جو ہے نا قرآن کی یہ جو آیت ہے نا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ عورتیں جو ہے سورہ نور میں یہ آیت ہے کہ اپنے پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلیں جس سے ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے. اس سے مراد پازیب لی گئی ہے. اب پازیب میں تو وہ گھنگرو بالکل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اب ایسی آواز کہ جس آواز کی وجہ سے یعنی عورت نے ایک زیور پہنا ہے، اس زیور کی چھن چھن کی آواز ہے، ٹھیک ہے. وہ چھن چھن کی آواز موسیقی کی آواز نہیں ہے، لیکن وہ مردوں کو چونکہ متوجہ کرنے کا سبب اور باعث بنتی ہے، تو اب یہاں حرمت کا سبب کچھ اور ہوگا. یعنی ہر جگہ حرمت کا سبب ایک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کے جلجل جو گھنگرو کاٹے تھے تو ساتھ میں کیا کہا تھا کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. یعنی یہ وہ گھنٹی ہے جس کے ساتھ شیطان ہے. جو ناچنے گانے والی ہیں، جو عورتیں ہیں جو اپنے پاؤں میں گھنگرو پہن رہی ہیں، تو وہ گھنگرو جو ہے آپ یوں کہیں گے کہ اس کی حرمت وہ ہمیں چونکہ صریح نص سے مل گئی ہے تو اب وہ حرام ہے. تو یہ روایت صحیح ہے؟ ہاں یہ ہاں بالکل بالکل. تو گامدی صاحب نے جن حدیث کا تذکرہ کیا ہے اس میں اس روایت کو موضوع بحث بنایا یا نہیں؟ میں نے اس حوالے سے ان سے کوئی بات سنی نہیں ہے، میں نے نہیں سنی اس حوالے سے. اسی طرح وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ 26 احادیث ہیں میں بھی حسن یا صحیح درجے کی، تو اس کو انہوں نے مطلب تفصیل سے. اسی طرح ایک سنن نسائی کی واضح روایت ہے کہ جس قافلے کے ساتھ جلجل ہو تو اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے. تو گویا جرس کی وضاحت جلجل کے ساتھ کی گئی ہے. دیکھیں جرس کی ایک صورت ہے کہ وہ اعلی اطلاع ہے، جیسے ہمارے یہاں الارم ہوتا ہے جیسے منبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تنبیہ کے لیے. تو اب اگر کوئی گھنٹی متنبہ کرنے کے لیے، جیسے یہ وال کلاک کی گھنٹی ہے، یا ہمارے ہاں جو یہ ٹائم پیس ہوتے ہیں گھروں میں، ہم اس کی گھنٹی لگا لیتے ہیں وقت پہ آپ بیدار ہو جائیں، ٹھیک ہے. موبائل میں آپ کی گھنٹی لگی ہوئی ہے یا ڈور بیل ہے، تو یہ سب اعلی اطلاع ہے. تو جب تک یہ اعلی اطلاع ہیں تو اس کی آواز تو آپ کے کانوں کو پھاڑتی ہے نا، ٹھیک ہے. وہ موسیقیت تو پیدا نہیں کرتی، وہ تو بیسیکلی آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. تو اس وقت تک جرس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ہاں جرس کی وہ صورت کہ جس سے موسیقیت پیدا ہو رہی ہو، جیسے گھنگرو ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ دف کے ساتھ نا وہ چھوٹا چھوٹا گھنگرو لگا دیتے تھے دف کے ساتھ اس کے کناروں پہ، اس کو پھر مظہر کہتے تھے. تو مظہر کی حرمت کے بارے میں بھی بعض فقہا کے اقوال ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہاں کہ جب دف کے ساتھ جو ہے وہ اس کے وہ چھن چھن کی آواز بھی جب آتی ہے تو اب کیا اس میں موسیقیت ہے کہ نہیں، وہ ایک ڈیبیٹ علیحدہ سے پیدا ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کی گھنٹی ہو، گھر کی گھنٹی ہو، الارم کی گھنٹی ہو، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے. جرس سے مراد عمومی معنی ہے ہی نہیں، اس کا ایک متعین معنی ہے. تو اس لیے اب یہ بات کرنا کہ جی اصل میں یہ بات ساری استعمال کی تھی، پہلے آپ اس کا عمومی معنی مراد لیتے ہیں پھر آپ ساری بات استعمال کی طرف لے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کا عمومی معنی مراد ہی نہیں ہے، اس کا متعین معنی مراد ہے. یعنی متعین آلات موسیقی حرام کیے جا رہے ہیں، متعین آلات موسیقی. اب ان متعین آلات موسیقی کے اوپر آپ مستقبل کے آلات موسیقی کو بھی قیاس کر سکتے ہیں. متعین آلات موسیقی میں جیسے بانسری حرام ہے، طبل ڈھول حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ گھنگرو حرام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب اس طرح کے جتنے بھی اور آلات موسیقی ہوں گے یا ان سے ان آلات موسیقی جیسی آوازیں نکلیں گی، قیامت تک جو بھی آپ بناتے جائیں گے وہ سب حرمت کے دائرے میں داخل ہوں گے.